السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہیرا فیملیز، آج کل بہت سے آڈیو سن رہا ہوں اور طرح طریقے کی باتیں، کیا ہے بی جے نمبر وغیرہ یہ ہے تو پھر پیسے دیے کیوں نہیں، پیسے کب دیں گے، کیا کریں گے، کس کو ملے، ہر طریقے سے باتیں آ رہی ہے سامنے، سن رہا ہوں۔ مگر میرا سوال جتنے بھی نان کمپلینر ہیں ان لوگوں سے ہے کہ آج تک کمپلین جس نے کیے ہے اس نے بھر بھر کے ہم کو بدوائیں دی ہے، گالیاں دیے، بدوائیں دیے ہے، اور ساتھ میں جن لوگوں نے کمپلین نہیں کی ان کو بھی کھینچا ہے، ان کو بھی بدوائیں دی ہے، جبکہ انہوں نے کمپنی پہ کمپلین کر کے تکلیف میں خود گرے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈھکلے، ہے، مگر پھر بھی ہم نے خاموشی اختیار کی ہے۔ جن کو سمجھانا ہے ان کو سمجھاتے ہیں، اپنی باتیں سامنے رکھتے ہیں، اب جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھتے ہیں، جن کو نہیں سمجھنا ہے وہ نہ سمجھتے، بلکہ الٹی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنے کے لیے اسپیشل انوائٹ بھی کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ہیں۔ کوئی کس طریقے کی لینگویج یوز کرتا ہے، جبکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کون کیسے گالی دے گا؟ تو بولے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا، یہ حدیث ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گالی دینے میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ارے آپ نے کی ہے، دوسرے بھی بیچارے کوئی دے سکتے ہیں، جو دینے والے ہیں وہ دے سکتے ہیں، مگر وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے فرمان سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں، وہ لوگ اس گندگی کے اندر نہیں گرتے ہیں، سمجھے؟ اب رہ گیا میرا جتنے بھی نان کمپلینر ہے جو اس طریقے کے سوال جواب جو کر رہے ہیں، ان سے میرے کو ایک پوچھنا ہے کہ جس وقت اسدالدین اویسی نے جو کرنا تھا وہ تو کیا، مگر سب سے پہلا غدار کون نکلا؟ وہ وکیل، کیا نام ہے اس کا، ونیت ڈانڈا، یہ سب سے پہلا دھوکے باز نکلا۔ کیوں کہ جب حیدرآباد کی کورٹ نے نویرا شیخ کو جب یہ کیا تھا، رہا کیا تھا، تو اتنی زبردست شٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی لوگوں نے، اتنی زبردست کہ اس کو آگے کے دروازے سے نہیں پیچھے کے دروازے سے نکالے اور سیدھا بمبئی پہنچائے۔ جبکہ ایک کورٹ سے رہائی مل چکی تو اس کو سیدھا سامنے کے دروازے سے لانا تھا، تو پیچھے کے دروازے سے، یعنی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، لوگ اس چال کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے اندر ونیت ڈانڈا کا یہ کہنا تھا کہ اتنا کروڑ دے دو، مصیبت۔ ارے بھائی کیوں دے گی نویرا شیخ پیسہ کیوں دے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے یہ کہ مشکل سے اس وقت 5-6 لوگوں کی کمپلینٹ تھی، جو کہ اگر وہ باہر آ جاتی اور 3 دن کے اندر وہ سب کے پیسے ان کے منہ پہ مار سکتی تھی، اگر اس کو اتنا وقت دیتے تھے تو۔ مگر وقت نہ دیتے ہوئے اس کو پیچھے کے دروازے سے بمبئی سٹکایا گیا۔ بمبئی میں یہ کر کے اور دوسرے، یعنی پھر جی سی پی سی کا ناٹک چلتا رہا۔ ویسے حالات میں بھی اس نے کئی لوگوں کو پیسہ دی ہے۔ میری بھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس وقت مجھے ضرورت تھی، تو میں نے 20-25 ہزار مانگا تھا، تو اس نے 1 لاکھ روپیہ بھیج دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وقتاً فوقتاً لوگوں کو پیسے دیے، نہیں دیے ایسا نہیں ہے، اس نے پیسے دیے، مگر اس چال کو، اس پوزیشن کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ ابھی اس دن متی الرحمان نے بھی آپ لوگوں کو یاد دلایا، حالانکہ میں نے بھی بہت پہلے بتایا تھا اس بات کو، کہ ٹرائل چالو ہوگی تو انکم ٹیکس یہ سب جو ہے آپ سے سوال جواب کریں گے۔
تو ابھی ٹرائل چالو ہونے کی ہے، اور ٹرائل چالو ہوئی تو یہ ساری باتیں آئے گی سامنے۔ مگر اس چاپلوسی کو، اس چال کو سمجھو۔ ابھی شہباز نے بیڑا اٹھایا، اس کے بعد میں ایک ایک کر کے نہ جانے کئی لوگوں نے بیڑے اٹھائے، پیسے دلائیں گے۔ آج تک نان کمپلینر کا کسی کا ایک کا تو بھی پیسہ ملا کیا؟ نہیں ملا، نان کمپلینروں کا پیسہ نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک آدھ دو کو ملا ہوگا ان کا چھوڑ دو، باقی تو کسی کو نہیں ملا۔ اور اب یہ لوگ جو ہے نان کمپلینر کے پیچھے آ رہے، کمپلینر کو تو پیسہ ملا نہیں، سوری ان کو تو ملا نہیں ہے، ہاں، اور ابھی نان کمپلینر کے پیچھے وہ یہ کر رہے، ان کو ہوا مار رہے، ان کو ان کے غبارے پھلانے کے چکر میں ہے، ہاں۔ تو پہلے جن لوگوں کو تم نے کمپنی کے اندر پیچھے لگا کے جن لوگوں کو اٹکایا ان کے تو پیسے دلا دو، ان کے پیسے دلا دو، اس کے بعد میں دوسرے کے پیسے دلانے کی بات کرنا نان کمپلینر کی۔ جبکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھے، مطیع الرحمان نے بھی اس دن بتایا تھا کہ یہ لوگ نے بول دیے تھے کہ ہمارا نان کمپلینروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہاں، یہ آخری بار ہے، یہ نہ جانے کتنی طریقے کی باتیں کرتے تھے یہ لوگ۔ مگر اب پھر نان کمپلینر کے پیچھے گھوم پھر کے آ جاتے۔ بہرحال یہ ایک الگ مدعا، میں تو سمجھتا ہوں یہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے، مگر میں آپ لوگوں سے اتنا ہی پوچھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی عقل کی بات ہے کہ کمپلین کی ہے انہوں نے، کمپنی کو نقصان پہنچائے، اور کمپنی کو جہاں دو پیسہ ملتا ہے یا اس کا کچھ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ وہ زمین نیلامی کے لیے بھی ان کا آدمی کھڑا کیے تھے، لاسٹ میں وہ پسر گیا۔ یعنی کمپنی کو کیسے کیسے چوٹ مارنے کا ہے، یہ پورے طریقے یہ لوگ کھیلتے آئے اور آپ لوگ دیکھتے بھی آ رہے، پھر بھی آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ ارے کمپنی کے پاس آج بھی اگر کوئی راستہ کھلتا ہے تو کمپنی آج بھی پہلی فرصت میں جو نان کمپلینر ہے، جو جن لوگوں نے کمپلین نہیں کیا، ان کے پیسے ہی دے گی، کیونکہ کمپلین والوں کا تو ذمہ چلا گیا ہے۔ کمپنی کے پاس ذمہ کس کا ہے؟ جو لوگوں نے کمپلین نہیں کی ہے ان کا ہے، ان کو دے گی وہ، ہاں۔ مگر یہ لوگ جو ہے اتنی زور و شور کا چلا رہے، یہ کر رہے، ہاں، اس سے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، چلا کے گالی گلوچ کرنا، تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یہ اس پہ ہے، وہ ان چیزوں کے اندر بولتے نا، نہ ڈرتا ہے اور نہ ان چیزوں کے ان کے منہ لگتا ہے، اور اپنا منہ لگنا بہتر بھی نہیں سمجھتا ہو، سمجھے میرے عزیزوں؟ تو بات کو سمجھو کہ جبھی بھی کمپنی کو کہیں سے کوئی ذرائع پیدا ہوا ہے، ان لوگوں نے انکم ٹیکس، ای ڈی پی ڈی، یہ سارا جو ہے ناٹک کر کے کمپنی کے اس راستے کو روکے۔ جہاں ایک اکاؤنٹ کہیں کھل رہا تو اس کے پیچھے گئے، وہ اکاؤنٹ کو جام کروا دیے کہیں سے، یعنی ہر راستے کے اندر ان لوگوں نے رکاوٹ ڈالے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیے ہے، آج ان کو یہ لوگ بھڑکا کے ان کو کھڑا کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کے لیے بھائی میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے دماغ کا استعمال کیجئے، سوچئے سمجھئے۔ نویرا شیخ کو اگر پیسہ نہیں دینا ہوتا تو اس کے لیے دو لفظ کافی تھے کہ بزنس لاس ہو گیا ہے، میں بھی لاس ہوں، تم بھی لاس، اگر اس کو نہیں دینا ہوتا۔ مگر وہ تمہارے کو پیسہ دینے کے لیے، مجھ کو پیسہ دینے کے لیے، یہ جو ہے وکیلوں کا یہ خرچہ وغیرہ، یہ جو سب کچھ جو ہو رہا ہے، نویرا شیخ کیوں کر رہی ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھا دیتی، ختم ہو جاتا ہے بات، مگر اس نے آج بھی ایمانداری کا، دیانتداری کا دامن پکڑ کے رکھا ہے، اور میں تو اللہ کی ذات سے اتنا امید رکھتا ہوں کہ پیسہ ملے گا، تھوڑا سا دیر سویر سے ہی، مگر پیسہ ملے گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے کہ ہم لوگ اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ آخر وہ بھی تیری بندی ہے، اس کو دیانتداری کرنے کے لیے اس کو یہ دے
ہمت دے اور وہ دیانتداری کے ساتھ امانت جو ہے لوگوں کی پہنچا دے وے، اس بات کی اس کی مدد کر، آخر وہ بھی تیری بندی ہے۔ اگر لوگوں کا پیسہ لے کے اگر اللہ نہ کرے دنیا سے تو نے اگر اس کو لے کے گیا تو یہ اللہ کئی لوگوں کا قرضہ اس کے اوپر رہ جائے گا، پیسے لوگوں کے ملیں گے نہیں ملیں گے وہ تو نہیں معلوم، کہ بیچاری وہ ایک گنہگار بن کے چلی جائے گی، تو اس کے لیے اس کو گنہگار بنا کے دنیا سے مت لے کے جا، اس کو گنہگار بنا کے دنیا سے مت لے کے جا۔ اس بات کی طرف ہم لوگ دھیان دے، دعا کرے، باقی باتیں تو انشاءاللہ ہوتے رہے گی۔ بس ایک چھوٹی سی بات میرے دماغ میں آئی تھی، پھر بھی میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔